بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام دوستو بزرگو، جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ایک غلط فہمی، میں بار بار عرض کرتا ہوں، ہمارے مسلم سماج میں بھی جہاں بہت ساری غلط فہمیاں بہت ساری عبادتوں کے متعلق، بہت سارے دینی اعمال کے متعلق پھیلی ہوئی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے، چونکہ قربانی کی آمد ہے، بہت جلد ہم اپنی قربانیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دینے والے ہیں، قربانیاں کرنے والے ہیں، جانوروں کو ذبح کریں گے اللہ کے لیے۔ تو اس میں ایک مسئلہ بہت بڑا یہ آ جاتا ہے کہ جس چھری سے ذبح کرتے ہیں جانور کو، جس چھری سے، تو اس میں 3 سوراخ ہونے چاہیے اور چھری کا دستہ ہونا چاہیے، ایسی بات لوگوں میں مشہور ہے۔ کئی لوگوں کو یہ بات ہم نے کہتے ہوئے سنا، اپنے گاؤں میں بھی ایسی ایک مرتبہ بات ہوئی، ذبح کرنے کے لیے چھری تلاش کر رہے تھے، اس میں سوراخ نہیں تھے، تو وہ صاحب کہنے لگے کہ بھئی اس میں سوراخ نہیں ہے، کوئی ایسی چھری لاؤ جس میں سوراخ ہو تاکہ جانور صحیح طریقے سے حلال اور ذبح ہو۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ غلط فہمی ہے۔ الحمدللہ ہم نے کوشش کی، مسئلہ سمجھایا، اللہ کا احسان ہے کہ پھر اس چیز کے بارے میں لوگوں نے فکر کرنا چھوڑ دیا۔ یہ بات غلط فہمی پر مبنی ہے، لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جس چھری سے آپ ذبح کر رہے ہیں اس میں ہتھے میں 3 سوراخ ہوں گے، اور اسی طریقے سے اس میں ہتھا ہوگا تو ہی اس چھری سے جانور حلال ہوگا، ورنہ جانور حرام ہوگا۔ یہ غلط فہمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں میرے دوست، بلکہ احادیث پہ آپ نگاہ ڈالیں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں منقول ہیں، ایسے ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں ثابت ہیں کہ ذبح کرنے کے لیے چھری ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ کہاں آپ چھری میں سوراخ دیکھ رہے ہیں اور اس میں دستہ دیکھ رہے ہیں؟ جو بھی ایسی چیز ہو جو رگوں کو کاٹ دے، جو جانور کو ذبح کر دے، اس کی وجہ سے خون جو جانور میں بہتا ہوا ہے وہ نکل جاوے، بہتا ہوا خون، دم مسفوح جس کو کہتے ہیں، اگر یہ ہو جاوے تو وہ جانور حلال ہو جائے گا، اتنا کافی ہے۔ چھری بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے، تو کہاں ہم نے یہ چیزیں لازم کر دی؟ دین میں بہت ساری چیزیں من گھڑت، یعنی گویا لوگوں نے ایسے گھڑ کر پھیلا دی ہیں کہ بعد کے لوگ، ہوتا ایسا ہی ہے، لوگ پہلے کے لوگ کسی مقصد سے، کسی کام سے، کوئی سوچ، کوئی نظریہ ان کا ہوتا ہے، اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں، اور بعد کے لوگ اسی کو دین کا حصہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اس میں کیا مصلحت ہوتی ہے، کیا چیز ہوتی ہے، وہ تو شروع کیا جن لوگوں نے، اس وقت کی بات تھی کہ کیا چیز تھی، لیکن بعد کے لوگوں نے اس کو دین کا حصہ سمجھ لیا۔ ایسی دین میں اگر گہرائی سے آپ نظر ڈالیں گے تو ایسی آپ کو سینکڑوں چیزیں ملیں گی جن کو لوگوں نے دین کا حصہ سمجھ لیا، اور جب اس کا آغاز ہوا تھا، جب اس کا مقصد کچھ اور ہوا ہوگا۔ تو میرے دوستو، بہرحال قربانی کے ایام کی آمد ہے، سوچا اس بات کی بھی آپ کے سامنے وضاحت کر دی جاوے، اس لیے اس غلط فہمی میں بالکل نہ پڑے۔ اللہ کے لیے قربانی کریں، اخلاص کے ساتھ قربانی کریں۔ جو لوگ بھی قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔